الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں
جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ جو دنیا میں نہیں ملتا وہ مدینے میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، یہاں تک آواز آنی چاہیے، وہ مدینے میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو اگر آپ مانتے ہیں اور آپ کا ایمان ہے، آپ کا اعتقاد ہے اور اس بات پر آپ مکمل بھروسہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سورما، دنیا کے بڑے منتری، دنیا کے بڑے بڑے سنتری، سی ایم، ڈی ایم، پی ایم، جو دنیا والے کسی کو نہ دے پائیں وہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے دربار میں ملتا ہے، اگر آپ یقین کے ساتھ اقرار کر لیں زبان سے تو بہت اچھا ہو، تو مل کے پڑھیں کہ جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بابا دے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک و مسعود محفل کہ جس میں میں آپ اور ہم سب لوگ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اس محفل کا تعلق چہلم شریف کی محفل سے ہے۔ آج سے 40 روز قبل ہمارے عزیز بڑے دل کے قریب حضرت حافظ و قاری مولانا شکیل صاحب کے والد محترم اس دنیا کو چھوڑ کر گئے۔ آج ہم ان کو ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ان کے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے مرحوم کی مغفرت فرما کر جنت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کے 29ویں پارے کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور انہی آیتوں کے ارد گرد، انہی آیتوں کے متعلق کچھ گفتگو میں آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اے لوگوں، ہر طرح کی محفل، چاہے وہ جمعہ کی محفل ہو، چاہے محفل میلاد رسول کی محفل ہو، چاہے بہت بڑا جلسہ ہو، کسی بھی طرح کی محفل ہو، یہ تمام کی تمام محفلیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں، ہمیں غور کرنے کا پیغام دیتی ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم آخرت کے بارے میں سوچتے رہیں، ہم قبر کے بارے میں سوچتے رہیں، ہم قیامت کے بارے میں سوچتے رہیں، ہم مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں۔ یعنی ہم دنیا میں رہیں لیکن قبر کو یاد کریں، ہم دنیا میں رہیں لیکن اپنی موت کو یاد کریں، ہم دنیا میں رہیں ہم اس وقت کو یاد کریں کہ جب میدان محشر میں ہم کو اٹھایا جائے گا۔ اب اے لوگوں، جب ہم یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ سماعت کرتے چلیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، خانہ اقدس سے نکلے ہیں میرے مصطفیٰ۔ کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں کی محفل لگی ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آپ کے سماج میں جگہ جگہ لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، کوئی سیاست کی باتیں کرتا ہے، کوئی اے لوگوں چناؤ کی باتیں کرتا ہے، کوئی دنیا داری کی بات کرتا ہے، کوئی بزنس کی بات کرتا ہے، کوئی کاروبار کی بات کرتا ہے، کوئی تجارت کی بات کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں تجارت کی بات کی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں بزنس کی بات کی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں دنیا کے معاملات کے سیدھے ہونے ہیں، ان پر تبادلہ
تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب دو چار لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد صرف دنیا داری اور دنیا داری کی باتیں کرتے کرتے اس قدر لین ہو جاتے ہیں دنیا میں، اس قدر کھو جاتے ہیں دنیا میں کہ آخرت کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ بہت ساری مجلسیں میں نے دیکھی ہیں، بہت ساری محفلوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہنس ہنس کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پھٹے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اپنے خانہ اقدس سے نکلے ہیں، میرے مصطفیٰ نے نبوت والی آنکھوں سے دیکھا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں لیکن زور زور سے ہنس رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں زور زور سے لوگوں ہنس رہے ہیں، پھٹے بازی ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم اس کو دیکھ لو تو ہنسی تمہاری رونے میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد تمہاری زندگی کا عالم یہ ہوگا کہ ہنسی تمہاری زندگی سے غائب ہو جائے گی۔ زندگی کا عالم یہ ہوگا، زندگی کی کیفیت یہ ہوگی کہ تم رویا زیادہ کرو گے پھر ہنسا کم کرو گے۔ کب؟ جب وہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم دیکھ لو، جو میں نے دیکھا ہے تم ملاحظہ کر لو تو تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جائیں۔ اب میرے مصطفیٰ نے کیا دیکھا ہے؟ لوگوں ذرا سماعت کرتے چلیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب آسمانوں سے آگے لے کر کے جایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی بھی سیر کرائی گئی، آقا کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، لیکن جہنم میں کیا کیا عذاب ہیں وہ بھی دکھائے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہے جہنم کو اور آئے ہیں اس کے بعد تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے میرے آقا اس قدر روئے ہیں، اس قدر روئے ہیں، مکہ کی وادی میں رو رہے ہیں مصطفیٰ، مدینہ کی وادی ہے رو رہے ہیں مصطفیٰ، دن کے اجالے میں روتے ہیں مصطفیٰ، رات کی تاریکی میں روتے ہیں مصطفیٰ، خلوتوں میں روتے ہیں مصطفیٰ، جلوتوں میں روتے ہیں مصطفیٰ، مسجد نبوی میں روتے ہیں مصطفیٰ، حجرہ عائشہ میں روتے ہیں مصطفیٰ۔ جب میری تمہاری گناہگار امت کی زیادہ یاد ستاتی ہے تو پیچھ پہاڑوں کے پیچھے جا کر کے اس قدر روتے ہیں کملی والے آقا، اس قدر روتے ہیں میرے مصطفیٰ کہ زمین پر سجدہ کیا ہے وہ زمین آنسوں سے بھیگ گئی ہے، اتنا روئے ہیں، داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی ہے، آنسو بے رہے ہیں، داڑھی تر ہو گئی، آنسو بے رہے ہیں، جس زمین پر سجدہ کیا ہے وہ زمین بھی تر ہو گئی ہے، لیکن روتے روتے کیا عرض کر رہے ہیں؟ کوئی یہ خیال نہ کر لے کہ مصطفیٰ اپنی وجہ سے رو رہے ہیں، کوئی یہ خیال نہ کر لے کہ مصطفیٰ کو اپنے گناہ یاد آ گئے اس لیے میرے آقا رو رہے ہیں۔ ارے نہیں، بلکہ میرے آقا رو رہے ہیں ہمیں یاد کر کے، میرے آقا رو رہے ہیں گناہگار امت کو یاد کر کے۔ جب مصطفیٰ کی شان کریمی کو بریلی کے اعلیٰ حضرت ملاحظہ کرتے ہیں، جب مصطفیٰ کے اس رونے کو بریلی کے اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں تو وہ بھی بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے عرض کرتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ ہیں لوگوں، دن کی اجالے میں رو رہے ہیں مصطفیٰ، رات کی تاریکی میں میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں۔ اے غلاموں تمہیں بھی چاہیے کہ کبھی کبھی قبر کو یاد کر لیا کرو، اے غلاموں تمہیں بھی چاہیے کبھی کبھی موت کی سختی کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے ندامت کے آنسو بہا لیا کرو۔ اے لوگوں ان آنسوؤں کی قدر و قیمت تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے خوف سے بینے والی آنکھ، اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اے لوگوں تم یہ دنیا داری کو سب کچھ سمجھ لیا، تمہیں کبھی رونا نہیں آتا، کبھی تمہیں اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہانا نہیں آتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ، تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ موجود ہیں۔ اے لوگوں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد دل کی سختی کی شکایت کی، عرض کرتی ہے یا عائشہ اے مسلمانوں کی ماں میرے ساتھ شکایت یہ ہے، میرے ساتھ دقت یہ ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ اے لوگوں دل سخت جب ہوتا ہے کہ جب قرآن کی بات اثر نہ کرے، دل سخت جب ہوتا ہے جب مسجد کا امام سمجھاتا رہے
دل سخت جب ہوتا ہے، جب مولانا معین الدین صاحب تقریر کر کے چلے جائیں لیکن دل پر کوئی اثر نہ ہو، آخرت کی یاد نہ آئے، قبر کی فکر ستانے نہ لگے، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ میرے آقا موجود ہیں، دل کی سختی کی بات آئی ہے تو اے لوگوں بتاتا چلوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع، اے میرے غلاموں ان دلوں کو بھی زنک لگ جایا کرتا ہے، دلوں کو بھی زنک لگ جایا کرتا ہے۔ آج سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، پانی میں بھیگ جائے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، باہر پڑا چھوڑ دو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال نہ کرو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لیکن آج مصطفیٰ کی حدیث سن لی کہ اس دل کو بھی زنگ لگتا ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے بالکل اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ اب کسی لوہے کو زنگ لگ جائے تو کیا وہ کسی کام کرے جائے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ اب جب دل کو زنگ لگ جائے تو اے لوگوں دل کے زنگ کو دور کیسے کیا جائے، خیال یہ پیدا ہوگا۔ پہلے تو ذہن میں بات آئے گی کہ دل کو زنگ لگتا کیسے۔ اے لوگوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیائی سعادت کے اندر لکھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سخت دھبا کالے رنگ کا، کالے کلر کا لگ جاتا ہے۔ اب وہ دھبا لگ گیا، انسان نے توبہ نہیں کی، گناہ پر گناہ کر لیا، گناہ پر گناہ کر لیا، یعنی دوبارہ گناہ سے بارہ گناہ، بار بار گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن دل پر جو دھبا لگ گیا، کالا جو نشان، بلیک نشان جو پڑ گیا، اے لوگوں وہ نشان مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایسے سماعت کر لو، آپ نے دیوار پر پینٹ کیا، دیوار پر رنگ کیا، آپ نے ایک بار کوٹ مار دیا، ایک بار آپ نے کلر کر دیا، دوبارہ سے پھر کر دیا، سے بارہ پھر کر دیا، تو ذرا بتاؤ کتنی سختی کے ساتھ وہ کلر چڑھ جائے گا۔ بالکل یہی انداز ہے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، خطائیں کرتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری اختیار کر لیا کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دل کا نشان سخت سے سخت تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی، پھر کتنا بھی چیخو، کتنا بھی چلاؤ، کتنا بھی بتاؤ کہ یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، کتنا بھی سمجھاؤ کہ مصطفیٰ نے حدیث میں ایسا فرمایا ہے، قرآن میں ایسا لکھا ہے، تھوڑی دیر سنے گا اور سن کے چلا جائے گا، بس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں۔ ہمارے جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، آج سے 25 30 40 سال پہلے جب جلسے ہوا کرتے تھے تو جلسے اس قدر شدت کے ساتھ نہیں ہوتے تھے جس طرح کثرت کے ساتھ آج ہو رہے۔ لیکن عالم کیا تھا بھائیو؟ عالم یہ تھا، میں نے پڑھا ہے حضور مفتی اعظم کی زندگی کے حوالے سے کہ جلسہ کبھی کبھی ہوتا تھا، کبھی کبھی جلسہ ہوتا تھا، جب جلسے کا اہتمام کیا جاتا تھا لوگ دور دور سے جایا کرتے تھے اور عالم ربانی کا چہرہ دیکھ کر کے تائب ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے بن جایا کرتے تھے، مصطفیٰ کے دین کے سچے سپاہی بن جایا کرتے تھے۔ لیکن کب بنتے تھے؟ یہ خیال لے کے آتے تھے کہ آج فلاں جگہ عالم ربانی آ رہے ہیں، قرآن میں کہاں کیا لکھا ہے یہ بتائیں گے، مصطفیٰ نے کہاں کیا ارشاد فرمایا ہے یہ بتائیں گے۔ یہ نیت لے کر کے جاتے تھے، اس لیے جب وہ وہاں سے آتے تھے تو ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا تھا، جب وہ آتے تھے تو ان کی زندگی میں تبدیلی ہوتی تھی، جب وہ آتے تھے تو اسلامی فکر اور اسلامی انقلاب لے کر کے آتے تھے، اور اس کے بعد بادل بن کر کے پوری دنیا میں ایسے برستے تھے، ایسے برستے تھے کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ جب مصطفیٰ کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا، جب وہ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان
زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو